بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، سورہ کہف شریف کے دروس کے سلسلہ میں یہ دوسرا درس ہے۔ سورہ کہف شریف کے ابتدائی تعارف پر پہلے درس میں کچھ دلائل، مسائل اور فضائل پیش کیے گئے تھے۔ آج اس سے آگے مضامین جو ہیں مختصر، اس کا خلاصہ مختصر وقت میں 4 یار ٹی وی کے ایڈمن علامہ محمد عمران صاحب سلمہ الرحمن، ان کی طرف سے جتنا مقرر اس کے لیے وقت ہے اس کے مطابق انشاءاللہ کچھ مسائل اور تفسیری جو نکات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز پیش خدمت ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں آیات بینات میں یہ ارشاد فرمایا گیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں، خوبیاں اللہ رب العزت جل وعلا کے لیے ثابت ہیں، جس نے اپنے خاص بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ انزل علی عبدہ الکتاب، اور پھر کتاب کی تعریف کہ کتاب وہ ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، کہ جس کتاب کے اندر ذرا سی بھی کجی نہیں ہے۔ گویا اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنی ذات پاک کی بڑائی اور پاکیزگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کی صداقت اور اس کا لا ریب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ نے بیان فرما دی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی صفات مبارکہ، جو کمال کی صفات ہیں، ان صفات میں سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار فرمایا، پسند فرمایا
انزل علی عبدہ، اپنے عبد خاص پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ عبد ہی یہاں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی صفت عبدیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں بھی سبحان الذی اسری بعبدہ کہ عبد ہی کا لفظ وہاں بھی استعمال فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقام عبدیت جو ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا، اور وہ بھی اس شان سے کہ اللہ رب العزت جل وعلا عبد کی اضافت اپنی طرف فرمائے، یعنی عبد صرف عبد نہ فرمائے، اپنا عبد خاص۔ اسی لیے ایک عارف نے یہ لکھا ہے کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور ہے اور عبد ہو اور ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عبد ہیں جو اس کے منتظر ہیں، اور عبد ہو وہ ہے جس کا وہ ذات باری تعالیٰ منتظر ہے، وہ منتظر ہے، وہ شخصیت جو عبد ہو ہے، ما سراپا انتظار ہو منتظر، عبد اس کی انتظار کرتے ہیں، اور خالق جل وعلا عبد ہو کی چاہت رکھتا ہے اور عبد ہو سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے عبدیت یہ ایک خاص مقام ہے، بندگی عبدیت یہ بہت بڑی صفت ہے، لیکن اس میں بھی پھر اخص الخواص وہ ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ خود اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمائے۔ اس لیے انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد کامل بن جائے، اور حق تعالیٰ جب کسی ہستی کو خود فرما دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اس سے بڑھ کر اس ہستی کا اور کوئی اعزاز نہیں کہ مالک تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنا عبد کہہ کے ان کو خطاب فرماتا ہے اور ذکر فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ذکر فرما دیا کہ اس کے اندر کوئی کجی نہیں کہ جس کی وجہ سے نہ الفاظ میں، نہ معانی میں، نہ اس کی خبر میں، نہ اس کی امثال میں، نہ اس کے قصص میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی کلمات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے معنن اور صورتن اس میں کجی ہے ہی نہیں، اسی لیے لا ریب کتاب ہے۔ یہ عناد سے کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کی مثل نہیں لا سکتا، عناد سے اس پر کوئی انگلی اٹھائے اور کوئی دعویٰ کرے، لیکن دلیل سے نہیں، انصاف سے۔ کیوں؟ کہ یہ شک کا مقام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ شک کا مقام نہیں، اور یہ اس میں کجی نہیں، بلکہ یہ تو خود قیم ہے، قیم ہے، یعنی کجیاں دور کرنے والا ہے بنی نوع انسان کی، تو اس میں خود کیسے کجی ہوگی کہ جو دوسروں کو بھی سیدھا کرنے کے لیے آئے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف لائے اور اس کو سیدھے راستے پر چلائے، اور ان کے نفس کی کجی دور کرنے والا اس کے اپنے اندر کیسے کجی ہو سکتی؟ لہذا قرآن پاک کی یہ شان اللہ رب العزت جل وعلا نے بیان فرما دی کہ یہ کتاب قیم ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ کہ اس کتاب کو استقامت کے ساتھ موصوف فرمایا،
تاکہ اللہ اکبر اللہ کی طرف سے اس حکومت کا، اس پکڑ کا، اس عذاب کا جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے قبضہ و اختیار میں ہے اور جس کو وہ نافذ کر سکتا ہے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو اس عذاب سے وہ کتاب انذار کرنے والی، ڈرانے والی ہو، اور اس کتاب کے بیان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیان فرمائیں تو وہ کتاب بھی نذیر ہو اور مصطفیٰ نذیر ہوں، اس کو اس ڈر سنانے والے ہوں، اور ان لوگوں کو جو ایمان میں کامل ہیں اور قرآن اور صاحب قرآن، حامل قرآن جناب محمد مصطفیٰ، ان کے اس بیان پر کامل ایمان رکھتے ہوں، جو لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہوں، اور اس کے مطابق وہ اعمال نیک، اعمال صالحہ بجا لائیں، تو ان کو خوشخبری دیں. یعنی صرف وہ انذار نہیں، تبشیر کا بھی کام کرے، ان کو خوشخبری بھی دے. ان لہم اجرا حسنا، ان کو وہ خوشخبری دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اور ان کو اجرا حسنا، ایک تو بہت اچھا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، پھر وہ اجر ایسا ہوگا کہ دنیا کے نعمت کی طرح نہیں کہ دنیا میں انسان خود بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں، اور جو نعمتیں بھی دنیا میں حاصل ہوتی ہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں، آج ہیں تو کل نہیں ہیں. فرمایا ایسا اجر حسن ہے اور ایسی دنیا میں عطا فرمانے والا ہے جس کے لیے پھر زوال نہیں ہے، ماں کسی نفی ابدا. وہ اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ نعمتیں، وہ اجر عطا فرمانے والا ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس لیے دنیا کی نعمت سے زیادہ وہ نعمتیں پائیدار ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور وہ دنیا اور وہ جہان جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور جس میں جانے والا ہمیشہ رہنے والا ہے، وہاں کے اجر کی کہ جس میں پھر زوال آنے والا نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کہ اس اجر حسن کا بتانے والے ہیں اور اس کی خوشخبری سنانے والے ہیں. اور خاص طور پر ایک تو عمومی یہ بتا دیا، اب خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کن طبقوں کو، کن لوگوں کو مخاطب کر کے خاص طور پر ان کو ڈر سنانے والا ہے. تو فرمایا ان لوگوں کو ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اولاد رکھتا ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اولاد اس کے جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے باپ دادا کے ساتھ بھی پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بھاری بات ہے جو اپنے منہ سے یہ نکالتے ہیں. اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، یہ بول تو رہے ہیں لیکن زبان ہلانے سے اور منہ ہلا دینے سے بات نہیں بن جاتی. بات وہی ہوتی ہے جس بات میں کوئی وزن ہوگا اور صداقت ہوگی، اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی. ہر کہی ہوئی بات کو بات نہیں کہہ سکتے، بات تب بنتی ہے جب اس کے اندر کوئی سچائی ہوتی ہے. تو ان یقولون الا کذبا، جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بولنے والا بھی بظاہر بولتا تو ہے نا، کوئی کہے جی یہ کہہ رہا ہے
تو اس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ان یقولون الا کاذبا، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو بہت ایک بھاری چیز ہے جو اپنی زبانوں سے یہ ادا کر رہے ہیں، تخرج من افواہ، منہ سے نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کاذبا، تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ کا کیا وزن ہوتا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اچھا، تو اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو بات ان کو سناتے ہیں تو اس بات کو، اس کے مضامین پر ان میں سے جو ایمان نہ لائے تو اس پر آپ پریشان نہ ہوں، اور نہ ہی اپنی جان پر اس کا زیادہ اثر لیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت جل وعلا جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے، لہذا اس پر کسی جان گھلانے کی ضرورت نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ہم نے زمین کی چیزوں کو زمین کے لیے باعث رونق بنا دیا، زمین کو مزین کر دیا تاکہ ہم ان کو، لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ مطلب ہے زینت، زیب و زینت اور مال اور دنیا میں جن جن چیزوں سے اس زمین کو سجایا گیا، یہ بھی آزمائش ہے کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اور تزئین کو دیکھ کر اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ نیک اعمال، اور زیادہ نیک اعمال، اچھے اعمال کون کرتا ہے؟ احسن اعمال، زیادہ حسن نیت کے ساتھ حسن عمل کون کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نعمتیں، یہ تزئین زمین کی زیب و زینت، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی زمین ہے اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے، صَعِيدًا جُرُزًا، یہ ختم ہونے والا ہے اور بالکل چٹیل میدان کی طرح یہ ہو جائے گی۔ جتنے بھی آپ پہاڑ دیکھتے ہو، دریا دیکھتے ہو، اس پر جو کچھ جس سے اس کو ایک زیب و زینت دی گئی ہے، یہ سب کچھ ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت اور قرآن پاک کے نزول کے اسباب، مقاصد، یہ مقاصد جو ہے نا ان کو ذکر فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری دنیا کی اصلاح کے لیے رب تعالیٰ جل وعلا نے ان کو مبعوث فرمایا اور تمام مخلوق کے لیے مجسم رحمت فرمایا، اور جب آپ کو مجسم رحمت فرمایا اور رحمت للعالمین فرمایا اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ کام آپ کے ذمہ ہے اصلاح خلق، ٹھیک ہے، دنیا کی اصلاح، اور اصلاح کرنے والا
اصلاح کرنے والا اگر مجسم رحمت بھی ہو تو لازمی نتیجہ ہے کہ جو اصلاح کو قبول نہیں کرتے ان پر اس کا دل پریشان ہوگا کہ یہ تو قبول نہیں کر رہے، اس طرف دھیان نہیں کر رہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ تسلی بھی ارشاد فرمائی کہ جو اس قدر بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جان سوزی کے ساتھ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ انکار پر اڑے ہوئے ہیں، تو اس پر اپنی جان گھولنے کی حبیب ضرورت نہیں ہے۔ آپ تسلی میں رہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ تو تبلیغ کر چکے، فرائض ادا کر چکے، بعض لوگ خام خام اس پر جھگڑتے ہیں نا، خام خام جھگڑتے ہیں، یعنی دائی کی، مصلح کی، اصلاح کرنے والے کی نیت کو نہیں دیکھ رہے، اس کی جان سوزی نہیں دیکھ رہے، دل سوزی نہیں دیکھ رہے، اس کا جذبہ ہمدردی نہیں دیکھ رہے، خام خام معاندانہ ایک رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس پر آپ فکر نہ کیجئے، آپ کا جو ذمہ تھا آپ نے کر دیا، تبلیغ کرنا اور اصلاح کرنا، اور پھر اگر کوئی شخص جائز حدود میں کسی تذبذب کا شکار ہے تو اس کا شک دور کرنا اس کے لیے، لیکن ایک شخص بغض سے، عناد سے، خام خواہ کا معارضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے جان گھلانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جو قبول نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ آپ کی دعوت پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں، اصلاح کرنے میں، ابلاغ میں، تبلیغ میں اور ابلاغ میں کوئی شک نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اس طرح انکار کرنے والوں کے لیے جب یہ فرمایا تو متبعین اور مومنین کے لیے تسلی کے لیے اللہ اکبر یہ فرما دیا کہ جو کچھ دنیا کی زینت اور سامان یہاں بہار کا جو حسن ہے اس کا اپنا انداز ہے، لیکن رب تعالیٰ نے خزاں کو بھی، ہر موسم کو جو رنگ دیا ہے اور اس کے اندر جو حسن رکھا ہے رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جو متبعین ہیں اور مؤمنین ہیں، ماننے والے ہیں، صادقین ہیں، سچے ہیں، تو بروں اور اچھوں کا امتحان یہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کا جو عارضی حسن ہے اس کے اندر ہی اگر گم ہو جائیں گے تو آخرت کے اندر جو محاسن ہیں، جو انعامات ہیں، جو خوبیاں ہیں اس سے محروم رہ جائیں گے، اور جو اس کے اندر بھی شکر کا راستہ اختیار کریں گے، نعمتوں سے حظ اٹھاتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن دنیا کے وہ انعامات اور نعمتیں ان کو خالق و مالک سے دور نہیں کرتی، تو پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے اس ہمیشہ کی نعمتیں بھی ان کے لیے تیار فرما دی۔ اچھا، اللہ رب العزت جل وعلا کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے آخرت کا جو متمنی ہوا کہ وہ ہمیشہ دائمی زندگی کی نعمتیں ان کے لیے اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے اور اس کے لیے رغبت بھی رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اچھا، ان آیات بینات میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ان سارے مضامین کا بیان فرمایا اور پھر دنیا میں انذار اور تبشیر اور تبذیر اس کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر آخرت کی نعمتوں کی طرف یہ بیان اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اس کو بیان ان آیات بینات میں بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان امتیوں سے جو امت آپ کی عہد میں امت انکار ہے، یعنی انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس عہد میں جو بھی ہوگا امتی تو آپ کا ہے، یعنی امتی ہے مگر منکر امتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن کو یہ توفیق ہو گئی کہ انہوں نے دعوت دین کو قبول کیا، وہ امت اجابت ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین لے لیا، آپ کے دین کو قبول کیا، اور پھر آپ کی دعوت کے مطابق اللہ رب العزت جل وعلا پر ایمان لے آئے۔ تو ایک خاص یہ بات معلوم ہو گئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی برائی سے قیامت تک آگاہ ہیں اور امتیوں کی اچھائی سے بھی آگاہ ہیں، اور جب امتیوں کی اچھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے، یعنی اچھائی کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر فرماتے ہیں، جب ان کا انکار سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب ان کا ایمان سنتے ہیں اور عمل صالح کی سنتے ہیں تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ لہذا ہر امتی اس بات کا خیال رکھے گا، امت اجابت کی بات کر رہا ہوں کہ مومنین بھی خیال رکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہر امتی کے اعمال کی خبر پہنچ جاتی ہے، اور جس کے اعمال نیک ہوتے ہیں اور اعمال صالح ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت اپنے اس امتی کے لیے اور دعائیں خیر فرماتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے مومنین کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے کہ مشرکین نے، معاندین نے، دشمنوں نے عداوت سے آپ کی حیات ظاہرہ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، لیکن ہم جو آپ کی امت ہیں، مومنین ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں اور یہ آپ سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے اعمال جب قبر مبارک میں بھی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، اور وہ عمل ایسے ہوں کہ جس سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، کیوں کہ امتی جب آپ کے طریقے پر نہیں چلتا تو اس کے عمل کی اطلاع سے اور اس عمل سے آگاہی پر نبی کریم علیہ السلام تکلیف میں ہوتے ہیں، ایذا میں ہوتے ہیں اس امتی کے احوال پر۔ تو ہر امتی کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے عمل و کردار سے صرف اپنی آخرت کو خراب نہیں کر رہا، بلکہ اپنے محبوب اللہ کے حبیب اور جو اس امت کے والی بھی ہیں اور اس امت کے مسئول بھی ہیں اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا آپ کی امت کے بارے میں، تو ہم جب ان کا دل دکھاتے ہیں تو اس وقت ہر انسان مسلمان کو اور مومن کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو جرم کر رہا ہے اور خلاف شریعت جائے یا خلاف سنت عمل کرے گا تو اس کی ایذا کس کو دے رہا ہے؟ وہ
اور جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے پیارے حبیب کے لیے ایذا کرتے ہیں وہ رحمت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے لیے لعنت کا حکم فرما رہا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا موجب بنے۔ تو ایذا کا موجب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی صرف کوئی قول ایسا نہ کرے کہ جس قول سے گستاخی ہوتی ہو۔ ایذا برے عمل سے بھی ہوتی ہے آپ کو، اور امتی کے برے عمل سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ معاند کافر جو ہے وہ تو مشرک ہے، اس کے ساتھ آپ کی محبت کا وہ جذبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مومن صادق جو ہے اس سے تو حضور محبت فرماتے ہیں، اور جس سے حضور محبت فرماتے ہیں اس سے اگر وہ محب کا ہونے کا دعوے دار ہے، تو محب جب محبوب کا مطیع نہیں ہوتا، اطاعت نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا اور زبان سے رٹا لگائے رکھتا ہے کہ میں تو محب ہوں، تو پھر اس کو اذیت ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر امتی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والا، درود شریف پڑھنے والا، آپ کی مدحت کرنے والا، آپ کی سیرت کو اپنانے والا بندہ جو ہے ہر وقت اس بات پر محتاط رہے اور خیال رکھے کہ میرے کسی عمل سے، اور الحمدللہ ہم تو اہل محبت ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے ہر حال سے واقف ہیں، ٹھیک ہے؟ احادیث مبارکہ میں یہ صحیح مضمون موجود ہے کہ ملائکہ سیاحین جو ہے وہ تو زمین پر پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھیلے ہوئے ہیں اور سب کے اعمال دیکھتے ہیں اور پھر حضور کی کچہری میں پیش ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جمعے کے جمعے میری کچہری لگتی ہے، اس میں تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ٹھیک؟ ہاں، علامہ ابن قیم نے بھی اس کو نقل کیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، خیر امت جو ہے آپ کے وسیلہ سے وہ نیک کام کرتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی، اعمال خیر بجا لاتی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ اور جب امت کا زوال دیکھتے ہیں، بد عملیاں دیکھتے ہیں، بد نیتی دیکھتے ہیں ان کی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غم کرتے۔ لیکن میں قربان جاؤں ساری امت کے لیے، اچھوں کے لیے بھی بروں کے لیے بھی، یہ سن کے اللہ کے حبیب کی کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، حبیب آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے رہیے، لہذا ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری کمزوریاں اس کی بھی اطلاع پہنچے، مغموم ضرور ہوتے ہیں مگر وہ کریم آقا ہیں، اس پر وہ طلب مغفرت کرتے ہیں، یا اللہ یہ نادان ہیں، تو میری دعا ان کے حق میں بھی قبول کر کے ان کی غلطیاں معاف فرما، اس طرح بھی رحمت فرما رہے ہیں۔ مگر اس پر آپ کو رب تعالی نے صاحب خلق عظیم فرمایا، آپ مہربانیاں فرماتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ آقا کریم ہو تو ہمیں بھی تو خیال رکھنے کی ضرورت ہے نا، کہ ہم ایسا ایذا نہ پہنچائیں، آپ کے غم کا سامان نہ کریں، جس اطلاع سے، جس علم سے، جس خبر سے آپ خوش نہ ہوتے ہوں، ہماری طرف سے ایسی اگر رپورٹ جاتی ہے تو ہمیں محتاط زندگی کی ضرورت ہے کہ اس راستے پر چلیں جس راستے پر ہمیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اللہ کے حبیب کی رضا نصیب ہو اور اللہ کی رضا نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے قریب دور میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اور بڑا قابل توجہ ہے۔ دلی میں فارسی کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، ان کا نام ہے مرزا عبد القادر بے دل، بہت چوٹی کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور
ان کا بہت بڑا دیوان ہے فارسی میں، ہزاروں اشعار ہیں ان کے، اور استاد مانے جاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ان کے اشعار میں بہت سے تصوف کے مسائل ہیں، صوفیاء کی فکر رکھتے تھے، سوچ فکر تھنکنگ ان کی صوفیاء کی تھی، اور بہت سے باریک مسائل تصوف بھی اپنے اشعار میں فارسی میں انہوں نے ذکر فرمائے۔ خراسان سے ایک بندہ چلا کہ میں اتنا بڑا شاعر ہے، صوفیاء کی باتیں کرتا ہے، صوفیوں والی باتیں کرتا ہے، اور بڑے بڑے پر حکمت اشعار لکھتا ہے، تو میں ان کی زیارت کر کے آؤں۔ خراسان سے آیا، ماورا النہر کے علاقے سے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آج کل تاجکستان ہے یا ازبکستان ہے، اس علاقے سے چل کے آیا ان کی زیارت کرنے، کہ یہ تو شخص جو اتنی اعلیٰ باتیں لکھتا ہے تو وہ عاشق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت کرنی چاہیے۔ تو آئے وہ، جب دلی پہنچے تو ایک نائی کی دکان پر وہ داڑھی صاف کروا رہے تھے، داڑھی مبارک رکھی نہیں تھی انہوں نے۔ وہ آدمی جو صوفیاء کے چاہنے والے تھے اور عاشق تھے خود سید عالم سے، اور ان کے مضامین دیکھ دیکھ کر اور اشعار پڑھ پڑھ کر، جی اللہ اکبر، تو وہ خراسانی تھے، فارسی جاننے والے، یہ فارسی میں بولتے تھے، اور بڑے قادر الکلام شاعر تھے، اور بڑے مزاجن اور فکری صوفی تھے، بڑی بڑی حقیقتیں بیان کی ہیں اشعار میں۔ اللہ اکبر۔ تو خراسانی جب آیا اور دیکھا، پوچھے بے دل کہاں ہیں، بے دل کہاں ہیں، انہوں نے کہا جو وہ حجامت کروا رہے ہیں، تو دیکھا جا کے تو نائی جو ہے نا ان کی داڑھی مونڈ رہا ہے، تو اس نے جب دیکھا تو کہا آغا ریشمی تراشی، یعنی اے میرے آقا داڑھی کیوں منڈواتے ہو؟ تعجب سے مرزا عبد القادر نے کہا آرے ریش می تراشم ولے دلے کسے نمی خراشم، ہاں داڑھی منڈواتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں مونڈتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں کسی کا دل نہیں توڑتا، اس کو زخمی نہیں کرتا، داڑھی زخمی کر لیتا ہوں، ترشواتا ہوں، لیکن دل تو نہیں تراشتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، زخمی نہیں کرتا لوگوں کے دل۔ اچھا، وہ خراسانی بہت مخلص تھا، اتنی دور سے چل کے آیا تھا، آہا، اس نے ایک بڑی عجیب حکمت کی بات کی۔ اس نے کہا آغا آرے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می خراشی، آپ نے تو یہ کہا کہ میں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا، دل زخمی نہیں کر رہا، تو اس خراسانی نے کہا کہ آغا جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی ظاہر سنت کو تراشتے ہو اور عام لوگوں کے دل کہتے ہو کہ میں نہیں کبھی تراشتا، یعنی کہ ان کے دل چھیلتا نہیں، زخمی نہیں کرتا، تو آپ کی سنت کو جب اس طرح تم کر رہے ہو تو اس سے جس کا دل زخمی ہوتا ہوگا، ایذا پہنچتی ہوگی، اس کا بھی تو کوئی خیال کرو کہ وہ ہستی کون ہے۔ عام لوگوں کے دل کا تم اتنا خیال ہے تو جو محبوب ہستی ہے اس کے دل کا بھی تو خیال کرو نا،
کہ اس عمل سے ان کے کیا اذیت ہوتی ہوگی، تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہی میں ابھی جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ خراسان سے چل کے آنے والا اس عاشق رسول کی زیارت، ان کے اشعار پڑھ کے جو ایک متاثر ہو کے چلا تھا بندہ، تو ان کی حالت کو دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اور جب انہوں نے بولا اپنے نظریے سے کہ مطلب یہ کہ میں لوگوں کے دل تو نہیں توڑتا، ٹھیک ہے میں سنت پر عامل نہیں ہوں، لیکن میں یہ تو، اس کے جواب میں خراسانی نے کہا کہ یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے کہ آپ لوگوں کے دل کا خیال کرتے ہو اور ان کے دل نہیں توڑتے، مگر اس عمل سے جس کا دل ٹوٹتا ہے، جن کو اذیت پہنچتی ہے، ان کا بھی تو خیال کرو کہ تکلیف کسے پہنچا رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہر قلب کا تم خیال کرتے ہو، ہر دل کا عزیز، ہر دل کو عزیز رکھتے ہو، تو قلب مصطفیٰ تو سردار ہے سب دلوں کا، سید القلوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے؟ اللہ اکبر۔ جب ان اللہ کے نیک بندے جو خراسان سے آئے تھے، اب دیکھیں کہ جو عقیدت لے کے آئے تھے، محبت کہ اس عاشق رسول کی زیارت سے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، لیکن فائدہ سے خالی نہ رہا ان کا آنا۔ کیوں؟ کہ جب یہ بات پر از حکمت انہوں نے توجہ دلا کے کہی تو مرزا بے دل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آیا تو توبہ کی، اور اسی وقت یہ شعر لکھا اور کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ یعنی دیکھو اللہ والوں کی باتیں کہ ہمیں کتنے لوگ نصیحت کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کانوں کے اوپر سے نکال دی۔ ان کو یہ انداز خراسانی صوفی کا اتنا پسند آیا اور دل میں لگ گیا، ان کی بات دل کو لگ گئی، اور کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جانے جاں ہم راز کر دی، تو نے تو مجھے اپنی جانے جاں کے ساتھ ہمراز کر دیا، یعنی اتنا قریب کر دیا تو نے مجھے کہ میں اس راز کو پا گیا کہ ہمارے عمل نیک سے محبوب خوش ہوتے ہیں اور ہمارے عمل بد سے محبوب ناراض ہوتے ہیں۔ تو نے میری جان کو میری جانے جان کے کتنا قریب کر دیا، اور ایک بات کر کے تو نے تو میری آنکھیں کھول دی اور سارے پردے دور کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی میں تو غفلت میں پڑا تھا، اندھا تھا میں، میری دھیان میں نہیں آ رہی تھی بات۔ اللہ اکبر، کہ مجھ سے کس قلب انور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات حکایت کی حکایت ہے، سمجھنے کو بہت بڑا درس ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کسی محبت کرنے والے، درود شریف پڑھنے والے، اچھے دل کے بندے سے بھی ایسے غیر مشروع جو جائز نہیں اعمال ان کا صدور ہوتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر یہاں درس سے قرآن دیتے ہوئے میں ان لوگوں کو کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے احادیث صحیحہ میں یہ موجود ہے، ایک حدیث نہیں، اس مضمون کی بے شمار احادیث ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ سیاحین ملائکہ نہ بھی اعمال پہنچائیں تو سرکار تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہاں کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ جو حاضر و ناظر کا بھی عقیدہ رکھتے ہوں کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اذن سے حبیب علیہ السلام امت کے احوال سے خود بھی واقف ہیں، تو اور ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، اس پر اور زیادہ ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے عقیدے رکھنے سے ہم چھوٹ لے رہے ہیں، رخصت لے رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب دیکھ رہے ہوں، ہمارا باپ دیکھ رہا ہو،
ماں دیکھ رہی ہو جی، تو ہم کسی بھی شنی بری حرکت سے ہم باز رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا بزرگ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک اوٹ نکالیں گے کہ جو ہے جہاں نہ دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ ہم کچھ ایسی غفلت والا کام کر سکتے ہیں۔ اور جب ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہمارے اللہ کے پیارے حبیب دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی بندہ اگر غفلت میں پڑا ہے اور اسی راستے پر جاتا ہے، تو پھر اگر ماں باپ دیکھ لے گا تو ان کو ایذا ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہمارا بچہ ہے تو کیا کر رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے نا کہ جب ان کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے عشق کا ایک دعوے دار یا محبت کا دعوے دار ان کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے۔ تو ہمیں ادب صرف بناوٹ تصنع سے نہیں کرنا ہوتا ہے، صرف زبان سے اظہار نہیں کرنا ہوتا، ہمیں اپنی زندگی میں ادب یہ ہے کہ حبیب کی اطاعت ہو، اور حبیب کی جو اطاعت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اللہ کی اطاعت اس سے الگ نہیں ہے۔ کیوں کہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ کیوں کہ حبیب علیہ السلام کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، لہذا آپ کی طرح عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس بات پر عمل کر رہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے۔ کیوں کہ ان احکامات کا مجموعہ اور مظہر، یعنی ان کا آپ یوں سمجھیں ان احکامات کی اگر کوئی مجسم شکل ہے، وہ حکم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم ان کی پیروی کرتے ہیں تو ہر عمل سے اللہ کے حبیب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں پھر اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی آیات میں چند اشارات ہیں تفسیری اور مواعظ ہیں جو عرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سننے والوں کو، امت مسلمہ کو جن کے دل منور ہیں عقیدہ توحید سے، عقیدہ رسالت سے، ما جاء بالرسول سے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے حبیب کا متبع بنائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ اس کی توفیقات کے بغیر نہیں بچ سکتے ہم، اللہ توفیق دے کہ ہم بھائی راضی پورا نہ کر سکے تو ناراض تو نہ کریں۔ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ عمل ہو ہم سے جس سے حبیب خوش ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان اعمال سے بچائے کہ ہم بجائے ان کی رضا کے حصول کے، خوشنودی کے حصول کے، غضب کا شکار ہوں، ان کو غصہ دلائیں، ایذا ہماری طرف سے ہو، تو ہمیں اس سے پناہ مانگنی ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ آج امت جس راستے پر جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غیب سے ہی ایسی صورت بنائیں کہ ہماری سیرتوں میں نکھار آ جائے، سنور جائیں ہم لوگ، کیونکہ حضور تو ہمیں سنوار نہیں آئے ہیں نا، ہماری سیرتوں کو سنوارنے آئے ہیں، آپ ہمارے اخلاق کو سنوارنے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کفار سے، مشرکین سے اور ان کے عناد سے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو، اہل محبت کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے جو دنیا میں شر اور فساد اور انسانوں کے لیے ظلم اور تعدی کرتے ہیں اور ان کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ظلم سے بنی نوع انسان کو، خاص طور اہل اسلام کو، امت مسلمہ کو حفاظت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔